السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الضالین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذات باری تعالی سے سوء ظن کبیرہ گناہ ہے۔ فصل نمبر 74، صفحہ نمبر 333۔ ذات باری تعالیٰ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی۔ سوء ظن برا گمان، اللہ سے بدگمانی، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ، اچھا خیال نہ رکھنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور عام طور پر ہم جب اللہ کے کسی فیصلے سے راضی نہیں ہوتے یا اللہ کے کسی حکم کو پڑھ کر اس سے خوش نہیں ہوتے اور ہم اعتراض کے انداز میں کہتے ہیں کیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بات سمجھ نہ آئے تو انسان سوال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، تو اطمینان قلب کے لیے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے والے ہیں جو فتنہ فساد کرے گی، لیکن وہ اعتراض نہیں تھا، وہ کسی بدگمانی کا اظہار نہیں تھا، وہ دراصل ذہن میں اٹھنے والے سوال کا ایک احترام والا انداز تھا۔ تو سوال کئی قسم کے ہوتے ہیں، حقیقت کو جاننے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اٹس ناٹ فیئر، یا میں اس پر راضی نہیں، یا میں اس سے مطمئن نہیں، یا ایسا کیوں ہوا، اور یہ کیوں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عقل، حکمت، وزڈم کو چیلنج کرنے کے انداز میں ہو، تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن القیم کیا فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس اصل حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم ایک عظیم ترین اصول اور قاعدہ کلیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تاکہ مسئلے کا اصل راز اور اصل حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے۔ آشکارا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے سوء ظن پیدا کرنا یعنی برا گمان رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف سوء ظن کرنے والا یعنی برا گمان رکھنے والا اس کے کمال تقدس کے خلاف گمان قائم کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا القدوس، کیا معنی ہے اس کا؟ صرف پاک، بہت زیادہ پاک، ہر عیب سے پاک، ہر خامی سے پاک، نہایت مقدس اور پاک۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی فیصلے یا حکم پر اعتراض کرتا ہے، اس پہ ناراض ہوتا ہے، تو گویا وہ اس صفت کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے یا اس صفت پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اسماء اور صفات کے متناقض یعنی کنٹراڈکٹری اور منافی یعنی اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوء ظن کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں فرمائی، حالانکہ یہ ایک دل کا فعل ہے۔ بعض اوقات انسان زبان سے کہتا بھی نہیں لیکن دل میں یقین ہے۔ ایک تو وسوسہ کا آنا، اس پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ نہیں پکڑیں گے کہ جو انسان کے بس میں نہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں ایسا کر رہا، بلکہ برا خیال آتا چلا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں یا اس کے حکم یا فیصلے کے بارے میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کے خلاف کوئی بات دل میں بٹھا لینا
چاہے کسی سے نہ بھی کہنا، لیکن وہ بدگمانی یا غلط فہمی یا بد اعتمادی یا بے یقینی کی ایک کیفیت یا شک کی کوئی کیفیت دل میں اس کو جگہ دے دینا، یہ قابل مواخذہ ہے. تو اس پر اتنی سخت وعید ہے جیسی کسی اور برائی پر نہیں. ارشاد ہوا ہے انہی پر برائی کا چکر ہے اور اللہ ان پر غضبناک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کسی برے وقت کا انتظار کرتے تھے، اللہ، رسول اور اہل ایمان کے بارے میں بدگمان ہوتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا سوچنے والوں پر خود وہ گردش ہے، وہ خود اس کا شکار ہوں گے. جو کسی کے لیے گڑھک ہوتا ہے خود اس میں گرتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. بالآخر تو پہنچیں گے اللہ ہی کے پاس، پھر کہیں نہ بھاگ سکیں گے، سزا اور اپنے انجام سے بچ نہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے اس گمان نے جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں ہلاک کیا اور تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یا صفات کے بارے میں نہ جاننا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جب انسان جانتا نہیں تو پھر وہ اللہ کے بارے میں ایسے گمان قائم کر لیتا ہے جو اس کو زیبا نہیں، یعنی جو اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا طرز عمل بھی پھر درست نہیں ہوتا. کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کی سوچ ہوتی. کسی انسان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اچھا یا برا، کب ہوتا ہے؟ اگر آپ کے دل میں اس کے لیے احترام ہے، محبت ہے، اچھا گمان ہے، تو لازماً آپ جب اس سے معاملہ کریں گے تو بہت اچھا کریں گے، اور جس درجے کا آپ کا گمان ہے یا خیال ہے اسی درجے کا آپ کا معاملہ ہوگا، ویسا ہی ہوگا. اس کے بارے میں جب اظہار خیال کریں گے تو آپ کے الفاظ بھی ویسے ہی ہوں گے، صرف منہ پہ نہیں، سامنے نہیں، بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی. بالکل اس میں ایک توازن ہوتا ہے، جس درجے کا، جس طرح کا خیال، ویسی ہی گفتگو اور ویسا ہی معاملہ اور رویہ. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اور نیت ارادے کو بھی کہتے ہیں. جو انسان جس چیز کے لیے ارادہ رکھے، خیال رکھے، سوچے جیسا بھی. جب آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے کوئی غلط فہمی ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلا ماں باپ کے بارے میں ہی آپ کو اگر بدگمانی ہو گئی کہ انہوں نے آپ کی اچھی تربیت نہیں کی یا اچھی طرح ٹیک کیئر نہیں کیا یا آپ کا خیال نہیں رکھا یا آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیے، تو پھر ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور معاملہ بھی تو بہت محبت والا نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ ان کے حقوق دے رہے ہوتے ہیں صرف فرض پورا کرنے کو، اس میں محبت شامل نہیں ہوتی. اسی طرح اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں، محبت پر مبنی نہیں، تو ہماری عبادات میں بھی اس کا اظہار نہیں ہوگا، وہ بھی جذبات سے خالی ہوں گی، احساسات سے خالی ہوں گی. ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے صرف ایک فرض سمجھ کر، کوئی بھی حکم مان رہے ہوں گے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ حکم ملا ہے بس کر رہے ہیں. حالانکہ عبادت کی اصل کیا ہے؟ کمال التعبد مع کمال الحب، انتہائی عاجزی کس کے ساتھ؟ انتہائی محبت کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں عبادت میں. تو پھر عبادت کا حق تو ادا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہی ویسا نہیں. اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بندے کے گمان کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا عمل اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے جو وہ اللہ کے بارے میں رکھتا ہے. لہذا جیسا وہ گمان رکھتا ہے، جیسا وہ عمل کرتا ہے، جس کوالٹی کا، جس درجے کا، ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا. وہ اسی درجے پر قیامت کے دن ہوگا. یہیں سے درجوں کا فرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان صرف اتنا نہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ اس سے آگے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں قرآن و سنت سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اتنی ضرور جانیں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، تاکہ انسان کا گمان بھی اچھا ہو اور اس کے احساسات اور جذبات بھی اللہ کے لیے بہت خوبصورت ہوں، اور پھر
سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا اللہ کی رضا کے لیے اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہو. جب ہی انسان احسان کے درجے کو پہنچتا ہے. محبت کے بغیر انسان احسان نہیں کر سکتا کسی پر بھی، کسی کے ساتھ بھی، کسی عمل میں بھی خوبصورتی نہیں آتی، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہر چیز خوبصورت ہو جاتی، کیونکہ وہ انسان کی سوچ کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے، انسان کی گفتگو میں بھی ایک لذت اور شیرینی اور ایک حلاوت لے آتا ہے، اور پھر وہ رویے میں اور معاملے میں اور رکھ رکھاؤ میں اور ڈیلنگ میں اور ہر چیز میں. مثلا ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے تو اس کا اٹھانا اور کسی دوسرے انسان کا اٹھانا، حتیٰ کہ باپ کا اٹھانا بھی کیا ایک جیسا ہوتا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ محبت کا فرق ہے، محبت کے درجے کا فرق ہے. اس درجے کے مطابق معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ محبت جو ماں کے اندر اللہ نے ڈالی ہے وہ وہیں سے ہی مل سکتی، ایک فطری چیز ہے انسان کے لیے، اس لیے اس کا معاملہ فرق ہو جاتا ہے. بعض اس کا لفظوں میں اظہار کرتے ہیں یا رویے میں اظہار کرتے ہیں، اور بعض کسی اور عمل کے ذریعے، لیکن ہم اس کو مختلف طرح دیکھتے ہیں. مثلا بعض اوقات ماں کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہم سے اپنی جدائی برداشت کر لیتی. مثلا بچے کو پڑھنا ہے یا کہیں تربیت حاصل کرنا ہے، جیسے عربوں میں رواج تھا کہ وہ دودھ پیتے بچے کو ہی صحرا میں بھیج دیتے تھے، سخت زندگی کا عادی بنانے کے لیے، بہترین زبان سیکھنے کے لیے. تو دودھ پیتے بچے کو جدا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بچوں کی عمدہ تربیت کے لیے ابتدائی سالوں میں جس ٹف اور جس مشقت آمیز زندگی سے ان کو گزرنا چاہیے وہ گھر میں رہ کے نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مائیں اپنا دل بڑا کرتی تھی. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسی ظالم مائیں تھی، کہہ سکتے ہیں کہنے والے، کیونکہ بظاہر تو ظالمانہ طرز عمل نظر آتا ہے، لیکن وہ بچے کی بھلائی کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو بسا اوقات وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض اور اس نے میرے ساتھ نعوذ باللہ بڑا ظلم کیا، حالانکہ اس کا وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ بھی محبت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے. سوچیں اگر ماں اپنے بچے کو ایسی محبت جس کو ہم عام طور پہ محبت سمجھتے ہیں، اور اس محبت میں کئی مائیں نادان جاہل مائیں بچوں کو بگاڑ بھی بہت دیتی ہیں، تو اگر اس محبت کی بنا پر وہ بچے کو اپنے ہی پاس لیے رکھے اور وہ جاہل رہ جائے تو یہ محبت ہے یا یہ محبت ہے کہ وہ اس کو خود سے جدا کر لے اگر کوئی جدائی اس کے بچے کے لیے اچھی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماں سے جدا کیا گیا تھا اور ماں کا حال کیا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس پر صبر کیا، حالانکہ دل کی حالت اللہ نے بیان کر دی اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے، تاکہ دوسری مائیں اس کو ریلیٹ کر سکیں. یہ سب کچھ کیا اللہ کی محبت نہ تھی موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ کی ماں سے؟ اس لیے ایسے حالات پیدا کیے تھے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو، اسی طرح دیگر لوگوں کے ساتھ. تو محبت کے کئی انداز ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت صرف چکنی چپڑی باتیں کرنے کا نام ہے، یا دوسرے کی مرضی یا منمانی سنے جانے کا نام ہے، تو بس وہ کرتے جاؤ جو دوسرا پسند کرتا ہے اور یہی محبت ہے. صرف یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک پہلو ہے محبت کا. محبت کے کئی انداز ہیں، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، اور دل جو ہے انسان کا وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، لہٰذا محبت کے بھی کئی رخ ہوتے ہیں. کبھی ناراضگی بھی محبت میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر ایک سے کیوں نہیں ناراض ہو جاتے، ہر ایک سے کیوں نہیں موڈ آف کر لیتے؟ کچھ لوگ تو اسے یہی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہم کس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کس سے خفا ہوتے ہیں، تو کیا یہ محبت نہیں ہوتی ہے؟ بھی محبت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے، بس وہ اپنی حد کے اندر ہونا چاہیے. حد سے کوئی بھی چیز بڑھے تو پھر وہ دوسرے زون میں داخل ہو جاتی ہے جہاں وہ اگلی ہو جاتی ہے، چاہے وہ محبت کی شدت ہو، چاہے وہ خفگی کی شدت ہو، یا کسی بھی چیز کی. تو اس کو اس کی لمٹ میں رکھیں گے تو انتہائی خوبصورت ہوگی. تو بہرحال بندوں سے محبت کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے ساتھ محبت کی بات سمجھ میں آ جائے. تو بعض اوقات انسان
محبت میں ہی سوال کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اگر تو نے مجھے اس امتحان میں اپنی رضا کے لیے ڈالا اور تو میرے لیے یہی بہتر سمجھتا ہے، میری اصلاح کے لیے، میری آخرت کے لیے، تو میں بھی اس کو خوشی سے قبول کرتا ہوں اور میں کسی بھی طرح تو اس سے ناراض نہیں. جب بندہ اس چیز کا اظہار کر لیتا اپنے رب کے ساتھ، اور یاد رکھیے ہر بندہ زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہے، اپنے سخت ترین وقت، مشکل ترین وقت، ناپسندیدہ ترین حالت میں یہ جملے بولا کریں اللہ کے سامنے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان ریٹرن اللہ آپ کے دل کو کس سکون اور کس خوشی اور کس چیز سے بھر دیتا ہے کہ جو آپ پوری دنیا میں خرید نہیں سکتے، کہیں ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ کے پاس سے ہی ملتی ہے، نہ کسی انسان کے پاس سے اور نہ کسی اور جگہ سے. تو جس وقت آپ سمجھے کہ اب میرے امتحان کی انتہا ہو گئی، اس وقت اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اللہ میں راضی، میں راضی، میں تیرے فیصلوں پہ راضی، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور یہی کمال محبت ہے. یعنی محبت کی کمال کیا ہے کہ صرف پسندیدہ حالات میں نہیں، انتہائی ناپسندیدہ حالات میں بھی راضی رہیں، شکوہ نہ کریں. شکوہ محبت کا قاتل ہوتا ہے. ہم بعض اوقات یہ بہانہ کرتے ہیں کہ پیار کی وجہ سے شکوہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خفگی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کریں، مگر تانے نہ دیں، کیونکہ اس سے آپ اپنی محبت کو نقصان دیتے ہیں. تانا جو ہوتا ہے نا، تان کا لفظ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تیر. تو وہ چوکے جب ہم لگاتے ہیں نا دوسرے کو محبت میں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو بہرحال بندہ اگر اپنے رب سے بدگمانی کرتا ہے تو پھر یہ بدگمانی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا، فرمایا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو پروردگار عالمین یعنی رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اگر تم ان بتوں کو معبود مان بیٹھے ہو، انہی کے گیت گا رہے ہو، تو اصل رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اس کے حق میں کمی نہیں کر رہے انہی میں کھو کر؟ وہ تو پتھر کے بتوں میں کھو کر رب کے حق میں کمی کرتے ہیں نا، اور ہم انسانوں میں کھو کر یا مال و دولت میں کھو کر رب کے حق میں کمی کر جاتے ہیں. گویا تم غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہو. تو اس دن جب جواب دہی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینا ہوگی، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہیں کس قسم کی سزا دے گا؟ تم نے اللہ کے اسماء و صفات اور ربوبیت میں کیا نقص دیکھا کہ تم نے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت اور پرستش میں اس کا شریک بنا لیا، یعنی اللہ کا. اگر تم اللہ کی ذات اور صفات، اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی شان کبریائی کو سمجھتے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. اگر تم اللہ کی بڑائی کو سمجھتے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی قدرت کی گرفت میں ہے. وہ غنی ہے، تمام سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، یعنی اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اپنی مخلوق کے ساتھ قسط اور عدل کا برتاؤ کرتا ہے، قسط انصاف. اپنی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم میں منفرد اور یکتا ہے، اکیلا ہے، یونیک ہے. مخلوق اور مخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر باخبر ہے، ان ڈیٹیل ہر چیز کا اس کو پتا ہے. صرف سرفس پہ نہیں، صرف اوپر اوپر سے نہیں، اندر تک جانتا ہے. ہمارے بارے میں وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری ضروریات کو وہ ہم سے زیادہ پہچانتا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. تن تنہا وہ اپنے کاموں کا کفیل ہے، یعنی خود ہی کافی ہے سب کچھ کرنے کے لیے، اور ہر کام کے لیے اکیلا کافی ہے. کسی کی امداد اور اعانت کا محتاج نہیں.
اعانت بھی مدد کو نستعین والا. وہ اپنی ذات میں رحمان اور رحیم ہے. بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی وسیلے اور سفارش کا محتاج نہیں. جس ذات کی یہ شان ہو وہ یقیناً دنیا کے بادشاہوں سے الگ اور اپنی نرالی شان رکھتی ہے. اس کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس مت کرو، ان سے تشبیہ مت دو، ان کے برابر مت قرار دو، یا ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو ویسا معاملہ اپنے رب کے ساتھ نہ کرو. وہ ان سب سے بالا ہے. دنیا کے بادشاہ اور سلاطین اس امر کے محتاج ہیں کہ رعایا کے حالات اور اس کی ضرورتیں دوسرے لوگ ان کے سامنے پیش کریں. یہ جملہ بڑا زمانی، یعنی دنیا میں کوئی بھی جو بڑا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ اس کے ماتحت کہاں کہاں کس کس طرح ضرورت مند ہے. مثلا ماں کو بھی بچے کو رو کے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، جو وہ بول نہیں سکتا. اسی طرح کسی بھی انسان کے ساتھ، شوہر ہو، بہن بھائی ہو، کوئی بھی ہو، دوست ہو، تو بعض اوقات آپ کو اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھنی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے. کئی لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرے کو بجھارتوں میں ڈال دیتے ہیں. بجھارتے ہیں مطلب پہیلیاں. وہ کہتے ہیں خود ہی پوچھو، تمہیں کیوں نہیں پتا؟ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی پتا ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی پتا ہو سکتا. تو اگر ہم کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں یا سمجھتے کہ وہ ہماری ضروریات سمجھتا ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی سمجھ خدا برابر نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ وہ ہر چیز سمجھتا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور یہ شرک ہے. پھر کوئی ہر چیز نہیں سمجھتا. اس لیے کسی انسان سے ویسی توقع اور امید نہیں رکھنی چاہیے جو اللہ رب العزت سے انسان رکھتا ہے یا رکھنی چاہیے اس کو. تو اللہ اور دنیا کے بادشاہوں میں کیا فرق ہے کہ دنیا کے بادشاہوں یا بڑوں کے سامنے کسی دوسرے کو آ کے یہ بات رکھنی پڑتی ہے کہ فلاں اس چیز کا محتاج ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ مسئلہ، اس کو یہ چاہیے، اس کو یہ چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی براہ راست علم رکھتا ہے. کسی دوسرے واسطے وسیلے ذریعے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اور جا کے اس کو بتائے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ یہ چاہتا ہے، تو اس کی طرف توجہ کر. وہ تو پہلے سے متوجہ، اسے پتا ہے. نیز اس امر کے بھی محتاج ہیں، یعنی انسان، کہ رعایا کی ضروریات اور احتیاجات پوری کرنے میں احتیاج کی جمع ہے ضروریات، حاجت. احتیاجات یعنی حاجتیں پوری کرنے میں دوسرے لوگ ان کی معاونت کریں اور لوگ آ کے ان کو بتائیں. خود سے نہیں سب کچھ جان سکتے، چاہے وہ دیکھ ہی رہے ہوں، کتنی بھی کوشش کریں. ہاں، کمیونیکیشن کے کیسے سوفسٹیکیٹڈ لیٹسٹ ذرائع وجود میں آ چکے ہیں، اس کے باوجود انسانوں کا علم ناقص ہے. ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جہالت کا بھی انسان کو علم ہو رہا ہے کہ اس کو کیا نہیں پتا. کیونکہ جب پتا چلنے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں جانتا تھا. درمیان میں ترجمانوں کی ضرورت ہے جو سلاطین اور بادشاہوں کو رعایا پر رحم و کرم کے لیے آمادہ کرے. پھر بندوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ جا کے منت سماجت کریں کسی اور کے بہاف پر، اس کی سفارش کریں، اور ان کے دلوں میں جذبات ترحم یعنی رحمت، مرسی، اور تلطف یعنی لطف و کرم کے جذبات ابھاریں. سلاطین اور بادشاہ اپنی کمزوری اور عاجزی، بے عملی، بے بسی کی وجہ سے رعایا کی ضروریات اور احتیاجات پوری کرنے میں بھی دوسروں کے اور درمیانی وسائط وسیط سے درمیان واسطہ اور وسائل کے محتاج ہیں. لیکن ذات خداوندی قادر مطلق ہے. قادر مطلق یعنی مکمل طور پر قادر ہے، بغیر کسی سہارے کے. غنی بالذات ہے. انسانوں کا کیا حال ہے کہ وہ غنی بالذات نہیں، اپنی ذات میں بے پرواہ نہیں. ہاں، ان کو کوئی دوسرا مدد کر دے تو پھر ان کو کچھ دیر کے لیے ایک استغنا ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ چیز ختم ہوتی، پھر وہ محتاج ہو جاتے ہیں. کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ پرماننٹلی ہمارے پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے غنی بالذات ہو ہی نہیں سکتے. ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہے. رحمان اور رحیم ہے، جس کی رحمت ہر شے پر، ہر چیز پر محیط اور حاوی ہے. اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان وسائط اور وسائل اور سفارشی ماننا اس کے حق کے ربوبیت اور الہیت، حق کے توحید و الوہیت میں نقص پیدا کرتا ہے.
اور جو ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی لازمی ضرورت ہے، وہ ذات الہی کی نسبت سوء ظن رکھتا ہے، اس کا بھی گمان اللہ کے بارے میں اچھا نہیں۔ اور محال اور ناممکن ہے کہ جو چیز عقل اور فطرت کے خلاف ہو اور عقل اور فطرت کے نزدیک ہمہ قسم کی قباحتوں سے زیادہ قبیح ہو، اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے، یعنی جائز قرار دے۔ اوپر کے بیان کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے، اسے بڑا مان کر ہی اس کی عبادت و پرستش کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں جن کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ سورج ہے یا چاند ہے یا ستارہ ہے یا آگ ہے یا سانپ ہے یا ہاتھی ہے یا کوئی بھی چیز، تو ان کی پرستش انسان نے کیوں شروع کی؟ ان سے مروب ہو کر، کبھی خوف زدہ ہو کر، کبھی مروب ہو کر، کبھی ان کو اپنے سے بڑی طاقت سمجھ کر۔ یہ شرک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے عجز و انکسار کرتا ہے اور اپنی ذلت و خواری، انکسار و خاکساری کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا حقدار صرف پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، اور بس یہ اس کا حق ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ یہ قبیح ترین ظلم ہے کہ کسی اور کو شریک کیا جائے اس کے اس صفت میں، کہ اس کا حق کسی غیر کو دے دیا جائے یا اس میں کسی اور کو بھی شریک گردانا جائے جو اس کا بندہ اور مملوک ہے، یعنی اللہ کا وہ غلام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثال پیش فرمائی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے کہ اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے؟ یعنی تم اپنے سے کم کو شریک کرنا چاہو گے، اپنے برابر لانا چاہو گے؟ انسان تو اپنے سے بڑوں کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتا، اپنے جیسوں کو بھی اپنا جیسا نہیں سمجھتا، حقیر ہی سمجھتا عام طور پہ، تو کہاں یہ کہ جو اس سے چھوٹے ہیں ان کو اپنے برابر کر لے؟ یعنی جب تم میرے دیے ہوئے رزق میں اپنے غلام کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے، اپنے سٹیٹس وغیرہ میں بھی، تو پھر میرے بندے اور غلاموں کو میری خالص الوہیت یعنی الہ ہونے میں، ربوبیت میں، رب ہونے میں شریک قرار دینا کیوں کر صحیح ہوگا؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شخص ایسا سمجھتا ہے ہرگز ہرگز میری قدر نہیں کرتا۔ کیا سمجھتا ہے؟ آپ بتائیے، کیا سمجھتا ہے؟ حاضر ہے؟ یعنی جو مخلوق کو الوہیت یا ربوبیت میں شریک کرتا ہے وہ ہرگز اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ جو شخص ایسا سمجھتا ہے ہرگز ہرگز میری قدر نہیں کرتا، میری عظمت و جلالت کا حق وہ قطعاً نہیں پہچانتا، جس چیز میں میں منفرد اور یکتا ہوں، یعنی اکیلا ہوں، یونیک ہوں، میری مخلوق کا جس میں کوئی حق نہیں، اس میں مجھے منفرد اور یکتا نہیں مانتا۔ پس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ قطعاً حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم اسے خوب سن لو، یعنی غور سے سنو، فاستمعوا لہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی جسے عام طور پر لوگ ایک حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، ہر کوئی اڑا دیتا ہے جہاں بھی بیٹھے، اتنی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسے عابد اور معبود دونوں ہی عاجز ہیں۔ عابد کون ہے؟ انسان، اور معبود اللہ کے ساتھ کسی اور جس کو بھی اس نے شریک کیا، اس کی بھی کوئی ہستی نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ قوت والا اور عزت والا ہے، تو جو عزت والا ہو اس کی عزت کی جانی چاہیے، اور اس کی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک مانا جائے اور اس کے برابر کسی اور کو نہ مانا جائے۔ مثلاً اگر آپ کسی خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر ہے، بعض اوقات ایسے جملے سنے ہو گے؟ اگر ماں یہ جملہ سنے تو اس کو کیسا لگے گا؟ کیوں؟ کوئی بھی ماں جیسا احسان نہیں کر سکتا، تو ماں کا حق ماں کا ہی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ کہا تھا
ایک شخص کے سوال پر کہ تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، تو وہ صرف اس کے لیے تھا؟ وہ کوئی خاص شخص تھا یا اس کی ماں کوئی خاص عورت تھی کہ اس کو آپ نے یہ حق دیا، یا سب کے لیے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری والدہ کی طرح قابل احترام ہیں، کسی ایک چیز میں آپ بیان کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن یہ کہنا ان جیسی ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں، یہ ایک حق تلفی ہوگی، ناقدری ہوگی۔ ماں کا صرف جنم دینا جو ہے نا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور جنم دینا، اس کو پوری زندگی بھی کوئی کام کر کے ہم نہیں اس کا حق ادا کر سکتے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا تھا۔ جو لوگ حج کرنے والے ہیں ذرا حج کرتے ہوئے سوچیں جا کر، خود اکیلے بھی طواف کرتے ہوئے یا صفا مروہ کے بیچ میں چکر لگاتے ہوئے یا عرفہ میں قیام کرتے ہوئے یا ویسے کسی بھی ریچول کے ادا کرتے ہوئے انسان اپنی جان بھی اس کی بوجھل ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنے قدم کیسے اٹھائے، کہاں یہ کہ کسی اور کو کندھے پہ لاد کے لے چلے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو بعض اوقات ہم چھوٹا موٹا کوئی کچھ کر کے کبھی فون کال کر لیتے ہیں یا کبھی کوئی تھوڑا بہت دل خوش کر لیتے ہیں یا کوئی، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا فرض پورا کر لیا ہے، بہت کچھ کر لیا ان کے لیے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کریں؟ کہ حق نہیں ادا ہوتا۔ یہ احساس کہ حق ادا نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر یہ چیز ڈالے رکھتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اس کوشش کو کوئٹ نہیں کرنا، مجھے یہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، اور یہ انتہا درجے کی ناقدری کہ کسی مخلوق کو اس کے برابر یا اس سے بڑھ کے سمجھا جائے، یہ اس کے حق میں ناقدری۔ ایسا شخص جو کسی ہستی کو اپنی عبادت میں اللہ کا شریک اور ساجی گردانتا ہے، اور وہ ہستی ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی پیدا نہیں کر سکتی، اس پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہوں نے جیسی چاہیے ویسی اللہ کی قدر نہیں کی، جیسی قدر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یہ اس کی طاقت کا اظہار ہے، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، جن کی وسعت کا کوئی انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ وہ خود کتنا عظیم اور قوی عزیز ہے۔ وہ پاک ذات ہے اور اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، بلند ہے کہ لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اس کے برابر تو دور کی بات، اس کے کہیں قریب ترین بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں آسمانوں کی بات کی گئی، تو آسمان پہ چڑھ سکتی کوئی مخلوق؟ یہ جو ستارے چاند نظر آتے ہیں یہ بھی نیچے نیچے ہی ہیں، تو کہاں یہ کہ 7 آسمان اور یہ سب اس کے ایک ہاتھ میں، تو کوئی بھی مخلوق پھر اس کے برابر کہاں سے ہو سکتی؟ ذرے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جس اللہ کی یہ شان اور یہ عظمت و جلالت ہو، اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کو شریک کر لیا جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیسی عظمت و جلالت والی؟ بلکہ وہ عاجز اور انتہا درجے کمزور ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی عظمت و توقیر نہیں کرتا۔ جس نے ایک ضعیف، عاجز، کمزور کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا، یقیناً وہ قوی، توانا، غالب کے حق کی قدر اور توقیر نہیں کرتا۔ مثلا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ کوئی پہلوان یاد کیجئے، آپ نے کبھی ریسلنگ دیکھی ہوگی، اور کوئی چونٹی جا رہی ہے تو کہیں یار یہ بھی بالکل اس ریسلر کی طرح لگتی ہے، عقل مانے گی؟ کوئی مانے گا آپ کی بات؟ حالانکہ چونٹی اور ریسلر ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں کوئی مماثلت ہوئی، لیکن اتنے عظیم رب کے ساتھ کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو برابر قرار دینا تو سمجھ میں نہیں آتا، عقل اس کو مانتی ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت شرک میں مبتلا رہتی ہے، کبھی کسی بزرگ کو، کبھی کسی نیک ہستی کو، کبھی کسی کو خدا کے برابر قرار دیے ہوئے۔ اسی طرح وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، کتابیں نازل نہیں فرمائیں، یا آج کے دور میں جیسے میں ایک دن گراف دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں کون سے ریلیجن کتنے % ہے،
تو اس میں ایک خاصا کنسیڈریبل حصہ جو تھا وہ نان بلیورز کا، یعنی نان مسلم نے، نان بلیور جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں ہم، ایک اچھی خاصی تعداد ان کی، اچھی خاصی پرسنٹیج. اب آپ دیکھیے کہ وہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن اس کے بعد رسولوں کو نہیں مانتے، کچھ کتابوں کو نہیں مانتے، کچھ باقی سب کو مان لیتے ہیں، جو اصل کتاب ہے اس کو نہیں مانتے. یہ کتنا ظلم ہے نا. اللہ نے ایک محفوظ کتاب اتاری اور کوئی کہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو اور باقی سب کتابوں کو، لیکن اس کتاب کو نہیں مانتا. تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ کی ناقدری. کیا یہ باتیں اس کی شان میں سزاوار ہیں؟ کیا اس نے مخلوق کو یوں ہی بیکار، عبث اور بے مصرف پیدا کیا؟ کیا اس نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جانوروں کی طرح پیٹ بھر لیں اور وقت آئے تو جانوروں کی طرح مر جائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ایسی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نہ اتارے؟ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کی قدر اور توقیر نہیں کرتا. توقیر بھی عزت کو کہتے ہیں، وقار کا لفظ اسی سے، جو اللہ کی اسماء حسنہ اور صفات حق کی حقیقتوں کی نفی اور انکار کرتا ہے. سمع و بصر، سننا اور دیکھنا، ارادہ اور اختیار، علو اور رفعت، بلندی، کلام اور تکلیم کی اللہ کی ذات سے نفی کرتا ہے. وہ کہتا نہیں اللہ کے اندر یہ صفات نہیں. یہ بھی بڑا ظلم ہے. اور عموم قدرت، بندوں کے افعال کے تعلق کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے. اس کی قدرت اور مشیت سے افعال عباد کو خارج کر دیتا ہے کہ بندوں کے اوپر اس کا کوئی زور نہیں، یہ سمجھتا ہے. اور کہتا ہے کہ بندے خود ان افعال کے خالق ہیں، یعنی تقدیر کو نہیں مانتا. اللہ کی مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بندے خود ہی مرضی سے جو چاہیں کر لیں اور اس میں اللہ کی کوئی مشیت شامل نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پھر خود مختار ہیں، ہر چیز خود ہی کر رہے ہیں، اور جو وہ چاہتا وہ نہیں ہوتا. نہیں اللہ چاہتا کچھ اور، وہ بندے کر رہے ہیں کچھ اور، تو گویا اس کے کنٹرول سے باہر ہے. دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکومت میں، کسی بادشاہت میں جو بادشاہ چاہتا ہے بندے اس کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکومت میں نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ کر رہے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا تو بھی یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ اس نے ان کو چھوٹ دی ہوئی کہ اچھا کچھ دن مرضی کر لو. لیکن ایسا نہیں کہ ان کو پکڑنے پہ قادر نہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض بڑے انٹلیکچوئلز کیا اعتراض کرتے ہیں، ویئر از گاڈ؟ اگر وہ ہے تو یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، یہ انجسٹس ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. چونکہ دنیا میں یہ اور یہ مصیبتیں ہیں اس لیے ہم مانتے نہیں کہ کوئی خدا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. حالانکہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بندوں کے امتحان کے لیے، اور اس کی مشیت ہے کہ وہ برا کرنے والوں کو بھی ایک چھوٹ دے رہا ہے، اور اس کی حکمت کیا وہ خود جانتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف کسی ایک اس طرح کے واقعے کو لے کر جنرلائز کر دینا کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود نہیں، یا ہے تو پھر وہ کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، یا اس کی وہ صفات نہیں. یہ نہیں ممکن. یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان ان مجوسیوں اور مجوس نما لوگوں کے قول اور خیال سے بلند و بالا ہے جن کا یہ عقیدہ ہو. وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کو ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں. سمجھ آئی؟ ذرا جملے کو پڑھیے. کیونکہ بہت سے لوگ غلط کام کر کے کہتے ہیں یا اچھا کام نہیں کرتے. مثلا ان کو کہا جاتا نماز پڑھ، کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے، ابھی ہمارے حق میں چاہ ہی نہیں اس نے. تو اگر ان سے کہا جائے نہیں اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، کیسے پکڑ ہوگی؟ اللہ ہی نے ہم کو نہیں اذن دیا کرنے کا. کوئی بھی نیک کام کرنے کو کہا جائے تو ان کا یہ بہانہ ہوتا ہے، ہمارا نہیں دل مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے. بندے اس پر قادر نہیں، مجبور محض ہیں، یعنی جیسے جبریہ فرقے کا کہنا ہے. کام کرنے میں بندوں کو کوئی دخل نہیں، یعنی ایک وہ انتہا ہے کہ یہ کچھ کہتے ہیں اللہ کا کوئی دخل نہیں اور کچھ کہتے ہیں بندوں کا کوئی دخل نہیں. اور اصل راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ، کہ بندوں کو آزادی ہے لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ اللہ ہی کا ہے. سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ خود ہی کرتا ہے، بندوں سے جبرن کام کراتا ہے. مخلوق پر مخلوق جبر کرتی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی وہ مخلوق کے جبر کو بھی دراصل اللہ کا جبر سمجھنے لگتے ہیں.
تعالی اللہ من ذلک علوا کبیرا. تعالی اللہ بلند ہے اللہ، من ذالک اس سے، اس ناانصافی سے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں اللہ کے حق میں، اللہ کی صفات میں، علوا کبیرا بہت ہی بڑا بلند. ایسے کہنے والے لوگ کس قدر بھاری گناہ کر رہے ہیں، جبکہ فطرت اور عقل میں یہ چیز راسخ ہے کہ اگر کوئی سید اور آقا اپنے غلام سے جبرن کوئی کام کرائے، اسے اس کام کے لیے مجبور کرے اور پھر اسے اس کام کی سزا بھی دے، تو آقا کا یہ عمل بدترین عمل ہوگا. پہلے زبردستی کرا لے اور پھر اس کو مارنے لگ جائے کہ کیوں کیا. یہ عقل کے بھی خلاف ہے نا جی، اللاجیکل. بندوں کے متعلق جب فطرت اور عقل کا یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ کیسے صحیح ہے کہ وہ عادلوں کا عادل، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین اپنے بندوں کو ایسے عمل کی سزا دے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو، اس کے ارادے کو اس کے فعل اور عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر وہ اسے سزا دیتا ہے. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. ان لوگوں کا قول بدترین قول ہے، اور یہ بھی مجوسیوں کے بھائی ہیں. یہ گروہ اور پہلا گروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے. وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدر اور توقیر نہیں کرتے جو ذات الہی کو تعفن، بدبودار اشیاء اور گوبر پاخانہ سے بھی محفوظ نہیں مانتے. اس جگہ بھی اسے مانتے ہیں جس کے ذکر سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ عرش پہ قائم ہے، اور یہ نہیں مانتے إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. اچھی باتیں اللہ کی جانب اوپر کو چڑھتی ہیں اور عمل صالح اسے اوپر لے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے نا؟ کبھی سنا یہ بات؟ کہیں آپ تو نہیں سمجھتے؟ چند لوگوں نے کہا نہیں، لیکن بہت سے کوائٹ ہیں، شاید شک میں ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں. حقیقت ہے کہ اس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات غلط نظریات اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں دوسری بات سوچتے بھی نہیں ہیں، اپنی عقل استعمال بھی نہیں کرتے. ان کا خیال کیا ہے؟ آپ نے کبھی وحدت الوجود پڑھا ہے؟ لفظ سنا ہے؟ وحدت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک، وحدت ایک، اور وجود ون باڈی. وحدت الوجود یعنی ایک ہی جسم. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو الگ چیز نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. اور جب ہر چیز کہا تو پھر گندی اشیاء بھی ان کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہے. وہ جب ہر چیز کہہ دیا آپ نے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. اس کو بعض لوگ اس معنی میں بھی لیتے ہیں کہ اللہ اور بندہ ایک ہی چیز ہے. اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے اور میں انا الحق. کبھی سنا انا الحق؟ میں حق ہوں. جی جی. تو یہ کیا ہے؟ سراسر شرک. انا الحق کا کیا مطلب ہے؟ میں حق ہوں، یعنی نعوذ باللہ میں خدا ہوں، کیونکہ خدا میرے اندر ہے. یہ آبجیکٹ اس میں بھی خدا ہے تو یہ بھی خدا ہے، تو ہر چیز ایک ہی ہے. بس خدا بھی ہے اور بندے بھی اور مخلوق بھی اور اچھی بری سب چیزیں بس ایک ہی چیز ہے، وحدت الوجود. جی ہاں، منصور اللہ جس کے بڑے گیت گائے جاتے ہیں اس کا یہ نعرہ تھا. اور کتابوں میں اور ہر جگہ پر اتنے عقیدت سے یہ سب ذکر ہوتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ سب کس طرف انسان کو لے جا رہا ہے، لا علمی اور جہالت کے ساتھ. جی ہاں، ایک اور چیز بھی کہی جاتی کہ ہر چیز اللہ کا پرتو ہے. تو اس قسم کے جتنے بھی جملے اور جتنے بھی خیالات ہمارے معاشرے میں عام ہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، اور لوگ اندھا دھند تقلید میں بس مانے چلے جاتے ہیں جو بھی کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کچھ. تو ان سب چیزوں کی حقیقت معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. یہ بھی غلط ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے. علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا مقام وہی ہے. ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ لٹرلی فزیکلی اللہ میرے ساتھ ہے، یہ غلط ہے. یعنی کسی چیز میں ہے یا ساتھ لگا، یہ نہیں ٹھیک.
وہ یہ کہنا کہ اللہ ہمارے دل میں ہے، یعنی اس کا خیال یا محبت یا اس پر ایمان، یہاں تک تو درست ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ فزیکلی یا لٹرلی اللہ تعالیٰ دل کے اندر آ گیا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ دل اتنا نہیں کہ اس میں مالک عرش اور رب العرش اس میں سمائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کا دل نہ توڑے، کیونکہ دلوں میں اللہ رہتا ہے. ہمارے ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں، بچپن سے ہم کے اندر یہ ورڈ جو موجود کا لفظ، اس میں تو موجود اور ہر رنگ میں تو موجود کا کتنا ہے وجود. غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزسٹ. یس، بچپن سے یہ ان کے اندر ڈالی جاتی ہے. بالکل. جی ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ اپنے بچے کی جب تربیت کرتی تھی تو اللہ کے بارے میں جو بتاتی تو اوپر انگلی کر کے بتاتی تھی. اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے، نافع جو میرا نواسا ہے بالکل چھوٹا سا تھا تو ہم کہتے کہ اللہ اوپر، اور جو ہی ہم کہتے اللہ تو اللہ کا لفظ سنتے ہی ساتھ ہی مسکراہٹ اور ساتھ انگلی اوپر، بالکل چھوٹا سا. تو اب بھی اس دن اسکائپ پہ میں نے بات کی اور جو ہی اللہ کا لفظ بولا تو فوراً انگلی اوپر، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایسوسیٹ کر لیا لفظ اللہ اور ہماری آواز اور وہ جملے کو کہ بس وہ اوپر ہی ہے. تو بچپن سے بچوں کے اندر ایکشن کے ساتھ یہ چیز ڈالیں کہ کبھی زندگی میں بول نہ بھی سکے تو اپنے عمل سے اشارے سے بتائیں کہ وہ اوپر ہے. وہ ایک لونڈی کو آزاد کرنا تھا نا، تو اس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو بول نہیں سکتی تھی تو اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، اچھی باتیں اللہ کی جانب اوپر کو چڑھتی ہیں، یعنی اللہ کہاں ہے؟ اوپر، اور عمل صالح اسے اوپر لے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ نہیں مانتے کہ فرشتے اور روح اس تک جاتی اور آتی ہے. فرشتے آسمان اور زمین کی تدبیر و تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں، یعنی اللہ تک جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تخت پر یا عرش پر بیٹھا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس جگہ بھی ہے جہاں جانے سے انسان بلکہ حیوان تک نفرت کرتے ہیں، اس جگہ بھی ہے. جو لوگ اللہ کی محبت، رحمت اور رأفت بھی محبت کو کہتے ہیں، رضامندی اور غضب اور خفگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہے لیکن وہ محبت نہیں کرتا، یا جیسے کرسچنز کا نظریہ کہ وہ بخش نہیں سکتا. ہمارا تو نظریہ ہے کہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا تعویل کی کہ پھر اس کو جو اس کا بیٹا مانے گا اور بیٹا کی سیکریفائس مانے گا کہ وہ کروسیفائی ہو گیا اس مقصد کے لیے تو اس کی بخشش ہوگی، کیونکہ وہ خود نہیں بخش سکتا. تو وہ اس عقیدے کے لیے یہ بات گھڑے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا. بعض لوگ اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں جو اس کے افعال کی محمود ترین غایت اور مقصود ہے. محمود ترین انتہائی پسندیدہ صفت ہے اس کے افعال کو اختیاری اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے. یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن یہ نہیں کہتے اس کا کوئی اختیار ہے، بلکہ مفعول کو فاعل سے افضل مانتے ہیں. اللہ کے آنے جانے، عرش پر قائم ہونے، طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے، قیامت کے دن بندوں کے قضایا یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے اور اس قسم کے دیگر افعال اور اوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کلم اللہ موسیٰ، تکلیم جیسے بات کی جاتی نہیں، الفاظ اور آواز کے ساتھ بات کی. کہتے نہیں، یہ نہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں بعض لوگ. وہ ہرگز اللہ کی قدر نہیں کر رہے. گو زبان سے یہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر اور توقیر کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور بیٹا مانتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات میں حلول کیے ہوئے. حلول، حل سے حل کا مطلب اترنا، ان کے اندر گم گئے، یا وہ مخلوقات کا عین وجود ہے. لیکن حقیقتاً یہ لوگ اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو غلبہ دیا اور انہیں عزت و شرف سے نوازا، ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت اور تمکنت بخشی، ملک و خلافت دے کر انہیں تمام پر غالب کر دیا اور اپنے رسول کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیا.
ان کی قسمت پر ذلت و نکبت کی مہر ثبت کر دی کہ جہاں بھی یہ لوگ ہوں ذلیل و خواری بن کر رہیں۔ یہ باتیں بھی درست اللہ کی قدر کے خلاف ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کس وقت کیا کامیابی دے یا کہاں ناکام کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اپنے دوستوں پر کسی اور کو ترجیح دی ہے۔ اب جنگ احد میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو عزت دے دی، یہ نہیں مانا۔ یہ مسلمانوں کا ایک امتحان تھا اور انہیں کچھ سکھانا مطلوب تھا۔ اسی طرح جب اللہ اپنے کسی پیارے بندے کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، دنیا میں کسی بندے پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اولاد کی طرف سے، ذات کی طرف سے، کسی اور طرف سے، جیسے ایوب علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر مختلف طریقوں میں آئیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے جو دشمن تھے ان کو خوش کرنا چاہتا تھا یا وہ ان سے ناراض تھا؟ نہیں۔ ہاں، اگر ہم پہ کوئی تکلیف آئے تو ہم ضرور اپنے گناہوں کو یاد کریں، لیکن کسی کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ ہاں اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا نا اس لیے اس کی پکڑ ہو گئی ہے۔ اور خصوصاً اگر کوئی شخص اللہ کا نام لیتا ہو اور پھر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں، اور اس کے خلاف بدگمانی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسی باتیں کرنا انتہا درجے کی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات روافظ رافضی کی جمع ہے، ایک فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات روافظ کے اس قول سے نہایت بلند و بالا ہے۔ ان کا قول یہود و نصارہ کے قول سے ماخوذ ہے۔ وہ بھی پروردگار عالم کی شان میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اللہ پر نت نئے جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ ہمیشہ وہ جھوٹ ہی بولتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، ایسا حکم فرمایا، فلاں چیز سے منع فرمایا، میرے لیے اس نے تمام اگلی شریعتیں منسوخ کر دی، اور ان پیغمبروں کے متعلقین اور ماننے والوں کا خون، مال اور ان کی عورتیں حلال اور مباح کر دی، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں میرے لیے مباح کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری امداد فرمائے گا اور اپنی تائید سے مجھے نوازے گا، مجھے تمام پر غلبہ دے گا، میری قوت بڑھائے گا، وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، میرے مخالفین اور دشمنوں پر مجھے تمکنت اور قابو دے گا، میری صداقت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جس کی کوئی مخالفت اور تردید نہیں کر سکتا، اور ہر شخص اس ظالم و جابر بادشاہ کے قول اور فعل، تقریر اور گفتار کی تصدیق کرتا رہا، قیامت تک اس کی تصدیق ہوتی ہی رہے گی، اور نت نئی دلیلیں اس کی صداقت پر قائم ہوتی ہی چلی جائیں گی۔ یہ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت قبیح اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی بھی جملہ، انداز، طریقہ، گفتگو جس میں گستاخی ٹپکتی ہو، جو احترام کے خلاف ہو، اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے، ناقدری میں۔ اس کے علم پر، اس کی رحمت و ربوبیت پر اور اس کی حکمت پر بدترین حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان ان منکرین خدا کے قول سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ ان کے قول میں اور ان کے بھائی یہود و نصارہ کے قول میں کسی قسم کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ دونوں کے قول اور خیال ایک ہی قسم کے ہیں۔ بقول شاعر، ردیع لبان ثدی ام تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق۔ میں اور میرا ممدوح دونوں توأم ہیں، یہ جڑواں ہیں، ٹوینز ہیں۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے دو پستانوں سے دودھ پیا ہے۔ ہم دونوں نے اندھیری رات میں باہم قسم کھائی ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ نظریے اور عقیدے میں ٹوینز ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کو جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو جہنم میں ڈال دے، اور اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو جنہوں نے کبھی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی ہو ثواب سے مالا مال کر دے۔ یہ بھی درست نہیں۔ انہیں جنت میں جگہ دے۔ یہ دونوں باتیں اس کے لیے مباح ہیں اور کتاب و سنت میں وارد وعیدیں محض خبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا کرنا خبر کے خلاف ہے، نہ کہ حکمت اور عدل کے، اور حال یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو جائز رکھنے والے کے خلاف سخت وعید فرمائی ہے اور اس حکم کو بدترین حکم قرار دیا ہے۔ بعض لوگ دین کے معاملے میں تفریق کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ایک حکم کو اہم مانتے ہیں، دوسرے کو غیر اہم مانتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی انصاف کے خلاف ہے اور یہ بھی گستاخی ہے۔ مثلا کوئی مثال دیں گے آپ؟
شابش. کہتے ہیں کہ حقوق العباد اصل کرنے کا کام ہے, حقوق اللہ نہ بھی ہو تو خیر ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی, پہلے حقوق العباد ادا کرو. کیا یہ پہلے اور بعد کی بات ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے؟ کوئی اور مثال دیجئے. دین کے معاملے میں جو ہم بہت زیادہ اپنی عقل کو اوپر لے آتے ہیں نا, اور دین کے احکامات کو نیچے لے جاتے ہیں, اور پھر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور خود سے جمع تفریق کرنے لگتے ہیں, اور کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ یہ زیادہ باعث اجر ہے اور یہ زیادہ. تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا ہے, یا اس کے رسول نے کیا کہا, یا انہوں نے کیسے کیا, کیونکہ بہرحال ہر حال میں وہ ہم سے زیادہ علم اور حکمت رکھتے ہیں. ہم بعض مصلحتوں کو نہیں سمجھتے اور ہم چلتے ہیں اعتراض کرنے. قربانی کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے, ویسے غریبوں کو پیسے دے دو. بھی سارا سال دیتے رہو, کسی نے منع کیا ہے؟ نہ سارا سال دیتے ہو اور نہ قربانی پہ ان کو کوئی گوشت کھلاتے ہو. یہ کام نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں, قرآن کو ماننا, حدیث کو نہ ماننا. جی نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے اور چیزوں کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں. چلیے, اس طرح وہ شخص بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا, قبروں سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو زندہ کرے گا, نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کا بدلہ دے گا, مظلوم کو ظالم سے حق دلائے گا. جن لوگوں نے دنیا میں اس کے رضامندی کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں انہیں اپنے بہترین انعامات سے نوازے گا. اس دن وہ تمام اختلافات واضح ہو جائیں گے جن میں مخلوق آج مبتلا ہے. کافروں کو ان کے کفر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. غرض جو لوگ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے. قیامت کے دن اختلاف کرنے والوں میں سے سچا کون نکلے گا؟ دنیا میں تو اختلاف ہوتا ہے نا, سچا کون ہوگا قیامت کے دن؟ جس کی بات اللہ کی بات کے موافق ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی کے مطابق مخلوق میں فیصلہ کرے گا. جیسے آپ کو امتحان کا ایک پرچہ دیا جاتا ہے, کس کا جواب ٹھیک ہوتا ہے؟ جو ممتحن کے جواب کے مطابق ہو, نہ کہ اپنی منمانی سے کچھ اور فلسفے جھاڑ رہا ہو. اسی طرح وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو اس کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کر احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے, ممنوعات, منہیات اور محرمات کا ارتکاب کرتا ہے. ممنوعات جن سے منع کیا گیا, منہیات جن سے روکا گیا, محرمات جن کو حرام قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بے وقت سمجھ کر ضائع کرتا ہے, اس کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے, اس کا قلب اس سے غافل ہو جاتا ہے, اس کے رضامندی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے, اس کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے, لیکن جو یہ دیکھ رہا ہے اسے اہم سمجھتا ہے. یعنی بندوں کا دیکھنے کو اہم قرار دیتا ہے اور اللہ کے دیکھنے کو پرواہ نہیں کرتا. اپنے اعمال قلب, اعمال علم, اپنے افعال و کردار, مال و زر وغیرہ میں اللہ کی ذات کو ایک فاضل ذات سمجھتا ہے. فاضل کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسرے لوگ اول ہیں, اللہ تعالیٰ بعد میں, لوگ پہلے, رب بعد میں. یہ بھی ناقدری کرتے. یہ اس لیے کرتا ہے کہ مخلوق اس کے نزدیک اہم ہے. اب ہم سب کو اپنے اپنی جگہ پہچاننے کی ضرورت ہے. کس کی خواہش پہ, کس کی پکار پہ, کس کی بات پہ ہم لبیک کہتے ہیں اور پہل کرتے ہیں. پہلے کس طرف؟ بس آپ جا رہے ہیں, ایک طرف لوگ بلا رہے ہیں اور ایک طرف رب بلا رہا ہے, کیا کریں گے؟ اگر تو بندوں کی پکار پہ لبیک کہنا رب کی پکار میں خلل نہ ڈالے تو کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی بیمار ہے, آپ نماز کے لیے نکلے وضو کر کے اور جہاں نماز کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں آپ کو کسی بیمار کی کراہنے کی آواز آئی کہ وہ پکار رہا ہے. اب آپ اس کو کہیں نہیں, میں تو اللہ کی پکار پہ لبیک کہوں گا, پہلے نماز پڑھوں گا یہ جب تک رو لے. نہیں, اس وقت اگر آپ 1 منٹ اس کی بات سن کے, اس کو پانی چاہیے, دوا چاہیے, تھوڑی سی تسلی چاہیے, وہ دے کے اور پھر نماز پڑھنے اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں عملی طور پر آپ نے اللہ پر کسی بندے کو ترجیح نہیں دی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج چھوڑو نماز, آج تم اس سے بیٹھ کے باتیں کرو,
تو آپ کہیں چلو کوئی بات نہیں، بندوں کا بھی دل خوش کرنا چاہیے، نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں، اور پھر اس فرض کو چھوڑ دیں تو یہ غلط ہوگا، خواہ وہ اپنی خواہش کو ترجیح دینا یا کسی اور کی خواہش کو. حالانکہ یہ اور اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں اور اس کی قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے. اپنے برے کاموں کو مخلوق سے چھپاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتا. لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بارے میں اپنی استطاعت اور قدرت سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے کہ بندے راضی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ نہایت معمولی اور ادنا اور حقیر معاملہ کرتا ہے. استغفر اللہ. اپنے کسی دوست اور عزیز کی پوری توجہ اور تندہی سے خدمت کرتا ہے، دل، اعضاء، ہاتھ، پاؤں تمام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تاکہ بسا اوقات اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے. البتہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ مقدر اس کا ساتھ دے، تو وہ اس طرح وہ انجام دیتا ہے کہ اس کے اس عمل سے مخلوق کا ادنا آدمی بھی راضی نہیں ہو سکتا. یعنی نماز ایسی پڑھے کہ مخلوق میں سے کوئی قبول کرنے کو تیار نہ ہو کہ اس گھٹیا درجے کا کام کیا. لیکن دنیا کے معاملات میں لوگ دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو ان کا عام طور پر موٹو کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنا ہے، مجھے پرفیکشن کے لیول پہ کام کرنا ہے. حالانکہ پرفیکشن صرف ایک ذات میں ہے، کوئی انسان نہ پرفیکٹ ہے نہ اس کا کام پرفیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان پرفیکشن کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کے دعوے بھی کرتے ہیں. اس کے برعکس وہی لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں ساری پرفیکشن بھول جاتے ہیں اور سب احسان بھول جاتے ہیں، سب کوالٹی بھول جاتے ہیں. اور اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، مثلاً آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہوں گے کسی بھی پروڈکٹ کے سیل کرنے کے، بڑے خوبصورت، ساری کریٹیوٹی اس میں نظر آ رہی ہے، ہر طرح کا ٹیلنٹ وہاں پر جمع ہو گیا ہے. اس کے برعکس دین کی بات کا کوئی میسج دینا ہو، کس بھونڈے طریقے سے دیواروں پہ لکھا ہوا ملے گا، پوسٹرز پر، بینرز پر، مختلف چیزوں پر، کوئی کوالٹی نہیں. جب دین کی بات آتی ہے تو کیا بہانہ کرتے؟ سادگی ہونی چاہیے. اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو پرفیکشن ہونی چاہیے. کیا اللہ کا کام، اللہ کی بات اس لائق نہیں کہ اسے سب سے زیادہ بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا جائے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے، یہ کلام. اس کا حق نہیں کہ اس کو احسن ترین طریقے سے پیش کیا جائے، اس کے لیے انتہائی ایفرٹ لگائی جائے، سخت محنت کی جائے. مثلا آپ لوگوں نے مختلف ڈگریاں کی ہوں گی، یہاں کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا جو کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے پڑھ کر نہ آیا ہو. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، اور سب جانتے ہیں کہ دنیا کے لیے پڑھتے وقت آپ نے کیسی کیسی راتیں جاگی اور کیسی کیسی محنت کی اور کتنی فکر کی اور کیسا روئے دھوئے. لیکن جب دین کی بات آئی، جب قرآن پڑھنے کا سال آیا، تو اس میں طرز عمل کیا تھا، اس کے لیے کتنا تھکے اور اس کے لیے کتنا فکر کی اور کتنا روئے. تو ہمارا طرز عمل کیا بتا رہا ہے؟ یہ دنیا کے امتحان کی تو، یہ دنیا میں کامیابی، یہ دنیا کے اندر نام پیدا کرنے کے لیے تو ہم اللہ کی دی ہوئی ساری قوتوں کو 100% یا اس سے بھی زیادہ تو لگانے کو تیار. لیکن وہی جب دنیا سے تھک کے آتے ہیں تو 2 ٹھونگے مار کے نماز پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی گانا گانا ہو کسی نے، کتنی دفعہ دہرائے گا؟ کبھی آپ نے کسی کو پریکٹس کرتے ہوئے سنا دیکھا ہے کسی کا تجربہ؟ کسی کا بھی نہیں. اپنا میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ مجھے بچپن میں گانے بہت اچھے لگتے تھے، اور جو میں سنتی تھی تو میں اس کو اس طرح گانے کی کوشش کرتی تھی. اور جب تک 100% مجھے تسلی نہیں ہو جاتی تھی کہ یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ٹیون ہے، تب تک میں اپنی ایفرٹ چھوڑتی نہیں تھی اس کے اوپر. اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے فرسٹ ٹائم الہدا میں جب میں نے ریسیٹیشن سنی قرآن کی، اور میں اتنا زیادہ اس کا میرے پہ امپیکٹ ہوا تھا، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جو مجھے شوق اللہ نے دیا یہ تو اس چیز کے لیے دیا تھا، اور میں کتنا بھٹکتی رہی کس چیز میں.
لیکن یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا، اس میں میرے ذہن میں یہی رسپانس آ رہا تھا کہ جو یہ اتنی زیادہ ایفرٹ کی جاتی ہے نا کسی بھی چیز میں پرفیکشن کی دنیاوی طور پر، اس میں موٹیو کیا ہوتا ہے؟ موٹیو کوئی اچھا بننا تو نہیں نہ ہوتا، اچھا نظر آنا ہوتا ہے. جیسے اب عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کیسے ڈریس اپ ہو کے نکلتی ہیں؟ وہ اچھا نظر آنا چاہتی ہیں. اور گھر والوں کے لیے تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ان کو ہم سے بڑی محبت ہے، اور ہم ان کے لیے ہر حال میں ایکسیپٹیبل ہے. وہ مائیاں بنی ہوئی گھر میں. سنڈے کو برے ترین حلیے میں ہسبینڈ کی چھٹی کا دن ہے، اس دن کیا حلیہ ہوتا ہے؟ ورکنگ ڈیز پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ورکنگ ویمن بھی جو اتنی تیار ہو کے نکلتی. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی نا، نعوذ باللہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم ایسے کیجولی لیتے کہ وہ اس کے لیے ہم ہر حال میں ایکسیپٹیبل ہے، وہ ہمیں اندر تک جانتا ہے، اور ہمیں کیا ضرورت ہوتا ہے امپریس کرنے کی. حالانکہ کسی سے بھی اصل محبت ہمارا موٹیو نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا، صرف امپریس کرنا ہوتا ہے. چونکہ اللہ کو ہم نے امپریس نہیں کرنا، اس لیے کیا ضرورت ہے؟ باہر اتنی پولائٹلی بات کرتے ہیں ہسبینڈز جو ہیں، گھر آ کے پھر بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ انہیں محبت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا اور سمجھایا ہی نہیں گیا کہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برے ترین ایکسپوئر اپنے دیں کیونکہ اس نے اس کو ویسے ایکسیپٹ جو کر لینا ہے. تو ہم اللہ سے بھی یہ گمان ہے ہمارا. بالکل. اور ہم سب اب اپنی جگہ پر سوچیں. کہتے ہیں گانا اور رونا سب کو آتا ہے، اور ہر شخص گانے میں پوری نقالی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سب اپنے اپنے قرآن پڑھنے کے انداز کو خود دیکھیں. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا ٹھیک پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. جب نہیں پڑھتے تو کوشش کتنی؟ اور اگر کلاس میں یہ کہہ دیا جائے بھی 7 دفعہ سبق دہرا کے آؤ، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا؟ گانے پہ کوئی اجر نہیں ہے، الٹا پکڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے پہ تو ایک ایک حرف پہ اجر ہے. پھر بھی دہرانا نہیں چاہتے، پھر بھی محنت نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی اس بات کے پیچھے نہیں لگ جاتے کہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا چھوڑوں گی نہیں. تو دنیا میں خود کو منوانے کے لیے تو ہر کام کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے آگے اپنی محبت کے عملی اظہار کے لیے اگر کوئی کوشش کرنی پڑے تو اس کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نکالتا ہے تو اس قدر کم کہ کسی انسان کے سامنے پیش کرتے ہوئے اسے شرم آئے. جن لوگوں کی یہ حالت اور یہ صفات ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور توقیر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کی کتاب ہی کو نہیں پڑھنا جانتے، نہیں سمجھنا جانتے، یہ اس کی عزت اور توقیر کر رہے ہیں؟ اسی کے لیے نہیں مال نکلتا، اس کے دین کے لیے نہیں نکلتا، اپنے لباس کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے سب کچھ لگانے کو تیار ہے. لیکن جب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور اس میں کوئی بیسٹ کوالٹی کا کام کرنے کے لیے وقت لگانا پڑے، یا محنت یا قربانی یا ایفرٹ یا مال، تو وہاں ہمارے رویے کیا ہیں ہم سب جانتے. ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیں، ہم اپنے مدرسوں کا دیکھ لیں، ہم اپنے تعلیم کی کوالٹی کا دیکھ لیں. یعنی کوالٹی ایجوکیشن، ریلیجس کوالٹی ایجوکیشن جو ہے ان ریلیجن، اس کو آپ دیکھیے کیا حال ہے. کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر اور عظمت کر رہے ہیں جو اس کے خالص حق میں اس کے دشمن کو شریک کرتے ہیں؟ اجلال اور تعظیم، بزرگ ماننا، اجلال، طاعت اور عبادت، تذلیل اور خاکساری، خضوع اور خشوع، خوف اور رجا، امید و بیم، صرف اسی کا حق ہے، اور وہی اس کا حقدار ہے کہ یہ تمام باتیں اسی کے حضور میں پیش کی جائیں. تمام باتیں اسی کے حضور پیش کی جائیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے دشمن کے روبرو تو کجا کسی کے مقرب بزرگ کے روبرو پیش کرنا بھی جائز نہیں. یہ تو ایک انتہا درجے کی جسارت ہے. اللہ تعالیٰ کے خالص حق پر دست درازی ہے، اس کی توہین ہے. جس بات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ممنوع اور حرام ہے، جس کا استحقاق یعنی حق اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں، اس میں غیر کو شریک کیا جا رہا ہے. جب یہ حق کسی اللہ کے مقرب بندے کو نہیں پہنچتا تو پھر اللہ کے مبغوض اور معتوب یعنی جس پہ اللہ کی ناراضگی ہوئی، عتاب ہوا، سزا ملی ان کو. جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جس سے وہ سخت سے سخت ناراض ہے،
جو اللہ تعالیٰ کا سخت ترین دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہا درجہ ذلیل و خوار ہے، اسے اس کا شریک بنانا کیوں کر جائز ہوگا؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ شیطان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی شریک کرنا شیطان کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ مشرک لوگ اپنے خیال اور اپنی دانست میں فرشتوں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کی عبادت اور پرستش قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہی لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہمارا کارساز ہے، یہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت اور پرستش شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے۔ شیطان اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، گویا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ یہی حال آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ اپنے ذوم میں ان چیزوں کی روحانیت کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں اور ان کی حمایت کرتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ شیطان ہی کی عبادت اور پرستش ہے، کیونکہ اسی کے لگانے سے اس راہ میں چلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے قریب جا بیٹھتا ہے۔ کفار و مشرکین آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ مسیح اور مسیح کی والدہ کی عبادت اور پرستش کرنے والے بھی در حقیقت شیطان ہی کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح اور مسیح کی والدہ کی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عبادت سے راضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی، بلکہ شیطان لعین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کی توضیح کرتا ہے، یعنی وضاحت کرتا ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے، جہاں بھی کی جائے، جس شکل میں بھی کی جائے، شیطان ہی کی عبادت ہے۔ عبادت کرنے والا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اپنی اغراض اور احتیاجات میں یعنی ضرورتوں میں بطور معبود ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے استفادے کی کوشش کرتا ہے، اور معبود عبادت کرنے والے سے اپنی تعظیم کراتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شریک بنتا اور عبادت کرنے والوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان کا اصل مقصد اور اس کی انتہائی غایت و غرض ہے، یعنی شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ نہ کر پائے، تاکہ ذلیل و رسوا ہو۔ اس کا عین مقصد یہی ہے کہ عابد اپنے معبود سے استفادہ کرے، یعنی جو جعلی معبود بنائے، اور معبود اپنے عبادت کرنے والوں سے۔ استمتع بعضنا ببعض۔ قرآن حکیم اس امر کی توضیح اس طرح کرتا ہے، جس روز کہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا، فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے آدمیوں میں سے بڑا حصہ لیا ہے، یعنی تم نے انسانوں کو ورغلا کر اپنی جماعت بڑھا لی۔ چنانچہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اس کی جماعت کے لوگ کہیں گے، اور آدمیوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے، پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد تک پہنچ گئے، یعنی قیامت کے دن جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر ہاں جو اللہ چاہے، تمہارا رب یقیناً حکمت والا اور دانا ہے۔ یہ اس حقیقت اور راز کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو اکبر الکبائر گردانا ہے، جو بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہو سکتا، اور جس کی وجہ سے خلود فی النار، خلود ہمیشہ رہنا، اور دائمی جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ شرک کی قباحت محض اس لیے نہیں کہ شریعت میں اس کی نہی اور ممانعت وارد ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہی حقیقت اور یہی راز ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو
غیروں کی عبادت اور غیروں کی پرستش کی اجازت دے، بندے وہ اللہ کے ہوں اور پرستش کسی اور کی کرے. یہ بھی ممکن نہیں کہ اپنی صفات کمالیہ اور شان جلالت کے خلاف اور متناقض امور کو اپنے حق میں جائز قرار دے، یعنی جو اس کی صفات کے خلاف ہوں. بھلا اس کا خیال کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو ذات اپنی ربوبیت میں منفرد اور یکتا ہے، یونیک ہے، اپنی الوہیت اور الہیت میں منفرد اور یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی عظمت و جلالت میں منفرد و یکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو اپنا شریک گرداننے کی اجازت دے یا اس چیز سے وہ راضی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عقل، فطرت، شریعت ہر چیز کے خلاف. اسی لیے جہاں شرک کا ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں، تو وہاں یہ بات آتی ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ نے اس کی کہیں دلیل اتاری نہیں، ٹوٹلی اللہ بکل. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کلاس میں جو بہت زیادہ پرومیننٹ جو چیز لگی نا وہ عقل کا استعمال ہے. کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو پازیٹیو ہے اور جس کو ہم کام استعمال کرتے ہیں دین کے معاملے میں. یہ پازیٹیو استعمال ہے دنیاوی معاملات میں ہر جگہ یوز ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھل کھا سکتے ہیں، اس پہ یہ داغ ہے تو باقی بھی شاید خراب ہوگا، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، کون سی چیز کہاں سے کیسے ملتی ہے، سب اس میں عقل ہے. وہی عقل مند بندہ جب دین کی کسی چیز پر کرنا چاہتا ہے تو بالکل بچوں کی طرح نادان ہو جاتا ہے. یہ کانسیپٹ پہ ڈال دیا گیا نا کہ بس جتنا اللہ کو منظور ہوگا کر لیں گے. حج پہ جا رہے ہیں، جتنا اللہ کو جیسے منظور ہوگا کر لیں گے. سیکھنے کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اس وقت نہیں کہتے، بالکل اس وقت وہ اللہ نہیں ہوتا ساتھ کہ وہ جیسے منظور ہوگا جس دکان پہ لے جائے گا لے لیں گے، جس پرنٹ کا مرضی وہ دکاندار نے پکڑا لے لیں گے. اس وقت تو ہم پوری معلومات کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ عقل کا استعمال ہے نا، وہی شخص، سیم وہی شخص. اور دوسری چیز ہے ضد، تعصب، اور جس کی وجہ سے کوئی اپنا شرک نہیں چھوڑتا، وہ ضد اور تعصب کی طرف. کیونکہ جب ضد آ جاتی ہے تو بھی عقل ہی کام کری ہوتی ہے، لیکن عقل پھر ایک نیگیٹو وے میں، کیونکہ شیطان اس کو پھر کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہم اپنا انا کا مسئلہ بنا دیتے. بالکل وہ انا کا مسئلہ بن گیا. پھر اس میں تعویلیں اور حجتیں وہ بھی حالانکہ عقل کی بیس پر ہی ہیں، لیکن پھر وہ حکمت کے خلاف ہوتی ہیں اور اس میں کوئی دلیل ایسا ہوتی نہیں ہے. تو بیسیکلی عقل ہی اللہ نے ہمیں دی ہے دین پہچاننے کے لیے بھی، اور اسی کو ہم اپنے فور بھی یوز کر سکتے اور اگینسٹ بھی. جزاک اللہ. اس میں یہ ہے کہ عقل کی رہنمائی قرآن اور سنت سے کرنے کے بجائے دین کے معاملے میں اور طریقوں سے کی جائے، خواہشات سے کی جاتی. اس لیے صحیح. اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.